بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال ہے کہ زکوٰۃ جو مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے، اس کو دینے کے فضائل کیا ہیں، اس کو ادا کرنے کی برکتیں کیا ہیں، اور اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قرآن اور حدیث میں اس کے لیے وعید کیا ہے، اس کے لیے سزا کیا ہے، اس کی پکڑ کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب نصاب یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت اگر کسی آدمی کے پاس کسی بھی صورت میں موجود ہے جو اس نے تجارت پر لگایا ہوا ہے، تجارت کی غرض سے خریدا ہوا ہے، تمام مال پر سال گزرنے کے بعد نماز جیسے فرض ہے، روزہ جیسے فرض ہے، حج جیسے فرض ہے، ایسے ہی اس کے مال پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا اللہ رب العزت کے ہاں جرم ہے، بہت بڑی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور فرمایا کہ یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور جب تک مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو مال بے برکتی والا ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ مال تباہ و برباد ہونے والا ہوتا ہے، تباہ و برباد کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، تو ہر روز آسمان سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، اللہم آتی ممسکا تلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بخیل بنے بیٹھے ہیں، ان کے مال کو تباہ و برباد کر دیں۔ ہر روز ایک فرشتہ صبح کو آ کر یہ اعلان کرتا ہے، یہ بد دعا دیتا ہے، اس آدمی کو وہ بد دعا جاتی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ اور فرمایا کہ بخل جہنم کی ایک شاخ ہے، بخیل آدمی اس شاخ کو پکڑ کر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ گویا اس شاخ کو پکڑ کر جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے راستے میں اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کا حق ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو جہنم کے گرم پتھر اور وہاں کی زہریلی گھاس اور درخت، جہنم کی وہ خوراک کھا رہے ہیں، اس سے پیٹ بھرے رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کو اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، مال ہی مال جمع کر رہے تھے، اپنے پیٹوں میں گویا جہنم کی آگ بھر رہے تھے، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس مال کو ایک گنجے اور 2 نشان زدہ سانپ کی شکل عطا کر دیں گے۔ وہ سانپ ان کے اوپر لپیٹ دیا جائے گا، وہ اس کو پکڑ لے گا، جکڑے گا، اور اسے ڈسے گا اور ڈس کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میرے اللہ نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے ڈستا چلا جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ سونے چاندی کو، مال و دولت کو بس جمع کرنے کی حرص میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، کہ اس دن ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا، جہنم سے ان کے مال کو گرم کیا جائے گا اور ان کی تمام چیزوں کو داغا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ ہے وہ مال جس کو تم دنیا میں جمع کر رہے تھے۔
تو زکوٰۃ بہت ہی اہم فریضہ ہے، اس کو ہمیشہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور زکوٰۃ دینے میں کسی اور کا فائدہ نہیں، انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری اور بشارت دی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے مال کو بڑھا چڑھا کر 700 گنا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اگرچہ کھجور کی ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کے دانے کو ایسے بڑھاتے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنے جانور کو بڑا کرتا ہے، حتیٰ کہ احد پہاڑ کے برابر اس کو لے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بری موت سے بچاتا ہے، آدمی کے اوپر آنے والے مسائل اور پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ صدقات اور زکوٰۃ انسان کے لیے آنے والے مسائل کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، جہنم سے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ سخاوت یہ جنت کی ایک شاخ ہے، سخی آدمی اس شاخ کو پکڑ کر جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے، بہت زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے خوشی خوشی۔ جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں کہ اس میں میرا فائدہ ہے۔ اگر مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ بارشیں برسائیں گے، بر وقت بارش ہوگی، جس سے زمین کے غلے اور اناج اگیں گے، زمینی پیداوار بڑھے گی اور معاشی حالات درست ہوں گے۔ الغرض تمام دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ساتھ جوڑ دیے۔ مالدار لوگ اگر زکوٰۃ ادا کریں گے، کتنے ایسے غریب گھرانے ہیں جن کے چولہے جلیں گے، ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان مالداروں کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کریں گے۔ اگر مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے، کتنے لوگ ہیں جو عزت کی کھانا کھا سکیں گے، چوری ڈکیتی سے اپنے آپ کو توبہ طائب کریں گے، چوری ڈکیتی کو چھوڑ دیں گے، عورتیں اپنی عزت نیلام کرنا چھوڑ دیں گی، کتنے جرائم کا سد باب ہو جائے گا زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ذریعے سے۔ اس لیے زکوٰۃ دینے میں انسان کی دنیا آخرت کی بلائیاں ہی بلائیاں ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے میں دنیا آخرت میں خسارہ اور ناکامی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بر وقت اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔